إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. سب حضرات دیکھ کر فاتوشی پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. صدر محفل محترم المقام حضرت علامہ قاری محمد ارشد صاحب عطاری دامت برکاتہ العالیہ، برادر محترم حضرت قاری حافظ محمد عثمان سیدی صاحب متزل العالی، معززین علاقہ اور حاضرین محفل، ہم سب تہ دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل وہ محفل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محفل کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک انا جلیس من ذکرنی، حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں اس کے ساتھ موجود ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل اللہ کی محفل ہے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ، ہمارے آقا بھی ہمارے ساتھ ہے. موضوع کا عنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت، کہ شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جلسے منعقد کرنا، محفلیں سجانا، لوگوں کا اکٹھا ہونا اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا اور سنانا صاحب شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے. سبحان اللہ. محفل بھی انہیں کی، شریعت بھی انہیں کی. سبحان اللہ. کیا ان کی شریعت میں ان کے دیے ہوئے دین بھی، ان کے لائے ہوئے پیغام میں ان کی محفل سجانا کیسا ہے؟
سبحان اللہ، ان کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ ہم ان کا ذکر کر لیں یا اجازت نہیں دیتی؟ حضور کی ذکر کی محفل کیا ایسی محفل ہے کہ خود صاحب شریعت، خود شریعت والا جس نے ہر قانون عطا کیا، سبحان اللہ، زندگی کا کوئی پہلو تشنہ تکمیل نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، کیا معاشرے میں ان کے لائے ہوئے دین میں، دیے ہوئے دستور حیات میں صرف اسی کا ذکر کرنا چاہے جس نوعیت کا ہو جائز ہے یا ناجائز؟ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب شریعت جو شریعت لایا ہے، سب سے پہلے نمبر پر شریعت کے اس ماخذ کا نام قرآن مجید ہے، کتاب اللہ ہے، وحی الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم درجہ بدرجہ دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے ہمیں شریعت کا ماخذ عطا کیا ہے، قانون کا مصدر عطا کیا ہے، جہاں سے قانون بنتا اور نکلتا ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ کیا حدیث میں ایسا حکم ہے کہ حدیث دینے والے کا ذکر ہم کر سکیں؟ قرآن مجید سورہ ابراہیم علیہ السلام اور آیت نمبر 5، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اے موسیٰ تمہاری ذمہ داری، تمہارا فرض منصبی اور تقاضۂ نبوت یہ ہے کہ تم اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کے نور کی طرف لے آؤ۔ اور عجیب بات ہے، اسی دنیا میں جب دن ہوتا ہے تاریکی بھی ہوتی ہے، جب دن ہوتا ہے تاریکی بھی ہوتی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب دن ہو تو تاریکی نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ دن بھی چمک رہا ہے، دن جو کالے ہیں، دن کی چمک نے دنوں کی تاریکی کو ختم نہیں کیا، اور اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے موسیٰ علیہ السلام، اس چمکتے ہوئے روشن دن میں بھی تاریکیاں اور ظلمتیں ہیں، اندھیرے موجود ہیں، تو انہیں ان اندھیروں سے نکال کے اپنے نور کی چادر میں انہیں چھپا دے۔ جو دین تو عطا کرے گا وہ اگر تاریک رات بھی ہوگی نا، وہ تاریک رات بھی اس نور کو چھپا نہیں سکے گی۔ وہ نور ہدایت جب کسی کے دل میں پہنچ جائے گا تو پھر تاریکیاں چھٹ جائیں گی۔ ایک دوسرا، وذکرہم بایام اللہ، جو اللہ کے دن ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر، لوگوں کو بتا، لوگوں کو اللہ کے دن کی یاد دلا۔ اب دیکھنا یہ ہے اللہ کے دن ہے کون سے؟ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، کون سا دن اللہ کا ہے؟ ہمارے ہاں تو جمعہ ہے، چلو جمعہ اللہ کا دن ہے، باقی 6 دن اللہ کے نہیں، سب اللہ کے ہیں، اس کا مطلب ہے۔ اور پھر اگر اللہ یہ فرماتا نا کہ اللہ کا دن یاد دلا، اللہ کا دن یاد دلا، تو جس طرح ہمارے لیے جمعہ ہے ان کے لیے جمعے کے متبادل جمعے کا قائم مقام دن ہفتہ تھا۔ اللہ فرماتا ہفتہ یاد دلا لے، ایک دن کی بات کرتا، لیکن اللہ نے ایک دن کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا اللہ کے جو دن ہے وہ یاد دلا۔ مولا کریم سارے دن تیرے ہیں، جس دن کو دیکھیں تیرے پیدا کرتا ہے تو وہ سارے تیرے ہیں، لوگ جانتے ہیں، میں ان کو کیا یاد دلاؤں؟ جب سارے لوگ جانتے ہیں ان کو یاد تو انہیں دلائی جائے نا، جو بھول گئے لوگ بھولے تو نہیں، سب کو سب دنوں کے نام آتے ہیں اور ہر ہفتے وہی دن ریپیٹ ہوتے ہیں، سارے لوگ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، میں ان کو کیا یاد دلاؤں؟ ظاہر بات ہے جب ایک چیز معلوم ہو تو اس کو یاد دلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ
نبی کی شان بلند ہوئی ہو، وہ میرا دن ہے۔ اب ان کے ہاں کون سے دن تھے؟ بہت سارے دن ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے زمانے کے دن دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام اور اس موجودہ شریعت میں اللہ کا دن کون سا ہے؟ کون سا؟ اللہ کا دن کون سا ہے؟ میں ایک دفعہ آسان لفظوں میں بات کر کے پھر تفصیل بتاؤں گا۔ اگر حضور کی ولادت کے دن کو ہم نکال دیں، 12 ربیع الاول کے دن کو، سوموار کے دن کو، ربیع الاول کے مہینے کی اس 12ویں تاریخ کو ہم نکال دیتے ہیں، باقی جتنے دن آتے ہیں، جتنے بھی بڑے دن ہیں اور ہیں، اگر ہم اس کو نکال دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت والا دن نکال دیں، تو بھلا کوئی بھی دن بچتا ہے پھر؟ آپ کو سمجھ آئی یا نہیں؟ باقی دن ہے اسی دن کی خیرات، اسی دن کا صدقہ، باقی جتنے دن ہمیں نصیب ہوئے ہیں سارے کے سارے اسی دن کی بدولت نصیب ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس دن کو ہی نکال دیں تو بتاؤ کسی دن کی حیثیت باقی رہے گی؟ اب وہ دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن اللہ کا دن ہے، عید الفطر کا دن اللہ کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن اللہ کا دن ہے، لیلۃ القدر کی رات اللہ کی رات ہے، عید کی رات اللہ کی رات ہے، جس رات قرآن نازل ہوا اللہ کی رات ہے۔ میں بتاتا ہوں یہ ساری راتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام راتوں سے نکال دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو ان دنوں سے نکال دیں، تو بتاؤ پھر کوئی دن بچے گا؟ کوئی رات بچے گی؟ نہیں۔ اگر باقی امتیں اپنے دنوں کی یاد مناتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرتی ہے، تو خدا کی قسم ہمارے لیے بھی حضور کی ولادت کا دن اللہ کا دن، اور اللہ نے اس دن کے بارے میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ دیکھو بات ان کی ہے، کہیں ہمیں جا رہی ہے، مقصد کیا ہے؟ صرف واقعہ بتانا مقصود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا جہاں اور باتیں اپنی امت تک پہنچائیں وہاں یہ بات بھی پہنچا دیں کہ وہ اللہ کے دنوں کی یاد ہے۔ ہمیں یہی بتانا مقصود ہے۔ اگر یہی بتانا مقصود ہے کہ بس وہ یہ کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو یہ حکم دیا تھا، تو ہمیں کیا فائدہ؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ بھئی موسیٰ علیہ السلام کی بات ہمیں بتائی گئی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا، تو ہمیں اس حکم سے کیا فائدہ؟ اللہ رب العزت نے بات ان کی ہے، بتایا ہمیں ہے کہ جس طرح سابقہ امتیں نبیوں کی شان بلند ہونے کے دنوں کو یاد کرتی تھی اور بحکم الہی یاد کرتی تھی، تمہارے ہاں بھی دن آئیں گے، تم بھی ان کی یادوں کو تازہ کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سنت انبیاء ہے، شریعت کا حکم ہے، شریعت کے حکم کو قبول کرتے ہوئے وہ دن منانا بدعت نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات، دوسری بات، جو ہم یہ دن منا رہے ہیں میلاد النبی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا، کم از کم یہ تو سمجھ آ گئی اللہ کا دن ہے، اتنی بات تو سمجھ آ گئی۔ تو اللہ کے دنوں کی یاد منانا حکم الہی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہے، بلکہ جو صاحب شریعت ہے، جو شریعت دینے والا ہے، جو قرآن دینے والا ہے، جو حدیث دینے والا ہے، جو دستور حیات دینے والا ہے، یہ اسی کی شریعت کا ایک اصول ہے کہ جو بھی اللہ کے دن ہے ان کی یاد خوب اور اچھے طریقے سے مناؤ۔ اب دوسری شے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت تمہارے پاس ہے اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ اب جس کو جس نعمت کا احساس ہوتا ہے وہ اسے یاد کرتا ہے۔ نعمتیں ہمارے پاس کتنی ہیں ہم نہیں جانتے، جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے، اور بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کی ہمیں بار بار ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی ہمارے
کسی کو اولاد نہیں ہے تو اپنی اولاد کو یاد، کسی کو گھر ملا ہے تو گھر کا ذکر کر کے خوش ہوگا، کسی کو نوکری ملی ہے اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کر کے خوش ہوگا، کسی کی پوزیشن آئی ہے تو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کر کے وہ خوش ہوگا۔ جس جس نعمت کا اسے احساس ہوتا جائے گا اس کا ذکر کرنا اللہ کے حکم پر عمل ہے۔ جس کو جس نعمت کا احساس ہو اس کا ذکر کرنا اللہ کے حکم پہ عمل ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت اپنی تمام نعمتوں سے ملنے والی ہر نعمت سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کو بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اس کے تذکرے بھی بڑے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا اذکروا، یاد کرو، اور یاد کسی نعمت کا ضروری نہیں ہے کہ جل سے منا کے کر لیا جائے، نہیں، یاد کبھی دل سے بھی ہو سکتی ہے، یاد کبھی عمل سے بھی ہو سکتی ہے، یاد کے مختلف انداز ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ممکن ہے کوئی کامل جس کا قرآن و حدیث سے تعلق کم ہو وہ ذکر کو صرف اپنی حد تک محدود رکھے اور میرے حکم پہ عمل کرنے کو سمجھے کہ میں عمل کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرا ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت تجھے ملی ہے اللہ نے تجھے عطا کی ہے اس کو بتا، اس نعمت کے بارے میں لوگوں کو بتا۔ فحدث کا مطلب ہوتا ہے اپنے دل میں یاد نہ کرنا بلکہ اس نعمت کا ذکر دوسرے لوگوں تک ٹرانسفر کرنا، منتقل کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو کھل کے بیان کرنا۔ اور جب کھل کے بیان کا حکم آتا ہے تو پھر کتاب بھی ساتھ دیتی ہے، تقریر بھی ساتھ دیتی ہے، اور پھر تقریر 2 بندوں تک بھی محدود ہو سکتی ہے، 10 بندوں تک بھی، 1000 تک بھی، اور ساری دنیا کو ملا کے اس نعمت کا ذکر کرنا بھی، لوگوں تک پہنچانا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا بن جاتا ہے۔ فحدث کا مطلب ہے خوب اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اچھا کوئی یہ کہے کہ چلو ایک دفعہ پہنچا دی تو کافی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ اس نعمت کا ذکر کیا تو کافی ہے۔ جواب ہے نہیں، فحدث کا مطلب ہوتا ہے بار بار بتانا، کیا کرنا، بار بار بتانا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا، فتویٰ لگاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پیدا ہو گئے بس کافی ہے، ایک دفعہ ذکر کر دیا کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کافی نہیں ہے۔ جس نعمت کو تم سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہو اور جس نعمت پہ تم سب سے زیادہ خوش ہو اس کا ذکر ایک دفعہ نہیں، اس کا بیان ایک دفعہ نہیں، اس کا چرچا ایک دفعہ نہیں۔ فحدث، جتنی مرتبہ تمہارا دل کرے اس کے چرچے کرو، جتنی دفعہ چرچے کرو گے میرے حکم پہ عمل کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرے حکم پہ عمل کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فحدث، اب میری دی ہوئی نعمت کے چرچے کرو۔ اللہ رب العزت نے پھر قید نہیں لگائی کہ چرچوں کا طریقہ کیا ہو، سبحان اللہ، چرچے کرنے کا طریقہ کیا ہو۔ جس طریقے پہ شریعت اعتراض نہیں کرتی، چاہے وہ پہلے تھا یا نہیں تھا، اس طریقے کو اپنانا بھی اللہ کے حکم پہ عمل کرنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری۔ ایک دفعہ پھر فحدث کہہ کے طریقہ بتایا نہیں ہے، بیان کرنے والے کی مرضی پہ چھوڑا ہے، اور بیان کرنے والا کس دور میں کھڑا ہے، بیان کرنے کے انداز اس دور میں کیسے ہے، اس کے چرچے کا طریقہ اس دور کے مطابق کیسا ہے، جو طریقہ بھی اس دور میں ایجاد ہو چکا ہے اور لوگ اس طریقے کو اپناتے ہیں، اگرچہ وہ پہلے دور میں نہیں تھا، حضور کے دور میں نہ تھا، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، پہلی صدیوں میں نہ تھا، آج اگر لوگوں نے اپنایا ہے اور شریعت کے اعتبار سے وہ
دیکھو انتخابات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئے، صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوئے، اور پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا تو انتخابات ہوئے، انتخابات آج بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کسی پروگرام کی پٹی لگوا لیں، کوئی بھی وقوف اٹھ کھڑا ہو یہ تو بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے بدعت، ٹھیک بات ہے۔ نہ ٹی وی تھا، نہ یہ کیبل نیٹ ورک تھا، نہ یہ سسٹم تھا، حضور کے دور میں تو یہ بات نہیں تھی، بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل حضور کے دور میں تو یہ نہیں تھا، بدعت ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس پٹی لگوانے کو، اشتہار لگانے کو، بینر لگانے کو، اعلانات کرنے کو، سپیکر کے ذریعے نقشے پہ سپیکر باندھ کے پھر اعلانات کرنے کو، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اگرچہ بدعت ہے، کسی نے فتویٰ لگایا نہیں، اور کوئی بھی وقوف کھڑا ہو کے کہہ دے یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، تم جو کرنے لگے ہو نا اب یہ بدعت ہو گئی، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے سنا دے، اس کی حدیث اپنی جگہ، ہم حدیث کے منکر نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا واقعی اس حدیث کے زمرے میں یا اس حدیث کے حکم میں یہ چیز آتی بھی ہے کہ نہیں؟ اگر آتی ہوگی تو خدا کی قسم جو وہ دل آپ کا ہے، جو ایمان آپ کا ہے، ہمارا بھی وہی ہے، ہم بھی اسے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر نہیں آتی تو پھر فتویٰ لگانا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت۔ اللہ تو حد بندی نہیں لگاتا، اللہ تو شرطیں نہیں لگاتا، اللہ تعالیٰ آپ کے کسی بھی عمل کو جو شریعت کے دائرے میں جائز ہے جواز کا فتویٰ دیتا ہے، اور تم اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہو، اس کا مطلب ہے بدعت تم کر رہے ہو، ہم نہیں کر رہے۔ بنعمت ربک فحدث۔ اس کے بعد وہ نعمت کا ذکر کرتے ہوئے سما کیسا، نعمت کا ذکر کرتے ہوئے سما کیسا، چرچے کرتے ہوئے، لوگوں تک بیان کرتے ہوئے، لوگوں تک پہنچاتے ہوئے سما کیسا۔ قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 114، قرآن مجید عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، آپ تو اپنے رب کے بڑے تذکرے کرتے ہیں، ہم امتحان نہیں لیتے، بس اپنے اطمینان کے لیے بات عرض کرتے ہیں، اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے عید اور خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے عید اور خوشی کی بات ہے۔ بھئی تمہاری کیا بات ہے، کیا خواہش ہے تمہاری؟ اللہ اکبر۔ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ بے شک جس رب کی تو شان بیان کرتا ہے عیسیٰ، وہ تیرا رب، جو تیرا رب ہے، جس کو تو اپنا رب کہتا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہمیں پکا پکایا کھانا ہر شے تیار مل جائے اور آسمان سے نازل ہو، ایسا ممکن ہے؟ ٹھیک، رب کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں کہ بات نہیں سنی، ان کی خواہش پوری کر دی، ان کی خواہش پوری کر دی۔ خواہش جب پوری ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، ایک دفعہ دوشی پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، انزل علینا مائدۃ من السماء، مولا کریم میری امت کی خواہش پر آسمان سے ان کی مرضی کے مطابق وہ کھانا نازل کر دے۔ میری خواہش نہ تھی، ان کی خواہش اب میری بھی خواہش گویا بن چکی ہے، میں نے جو کہہ دیا ہے تیری بارگاہ میں عرض کی ہے، ان کے کہنے سے پہلے میری یہ خواہش نہ تھی، میرا اور ان کا تعلق اس قدر ایک دوسرے کے قریب ہے کیا ان کی خواہش گویا میری خواہش بن گئی۔ مولا کریم اس خواہش کو پورا کر دے، اگر یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے اور مولا تو پورا کر دے پھر کیا ہوگا؟ تکون لنا عیداً، سب سے پہلے اس کھانے کا، اس نعمت کا نازل ہونا
ہمارے لیے عید ہوگا. امت مجھ سے جدا نہیں ہے اور میں امت سے جدا نہیں ہوں. ان کی خوشی میری خوشی ہے اور میری خوشی ان کی خوشی ہے. اور عید ہوگی کس کس کے لیے, کب تک؟ توجہ, لِأَوَّلِنَا, جو ہمارے ہاں پہلا ہے, جس نے پہلی مرتبہ, جس کے ذہن میں یہ احساس ہوا ہے کہ کھانا نازل ہو تو ہماری عید ہوگی. وہ آخرنا, اور اس خوشی میں جو شامل نہیں ہو سکا لیکن کھانے کا نازل ہونا اس کے لیے بھی خوشی کا باعث ہے, چاہے وہ قیامت تک آنے والا آدمی ہو, اس کے لیے بھی یہ کھانا نازل ہونا عید اور خوشی ہوگا. اور جس کے ذہن میں پہلی دفعہ خیال آیا ہے اس کے لیے بھی عید ہوگا. اور وہ ہوگا کون؟ آخری بندہ بھی اور پہلا بندہ بھی. ہوگا کون؟ اولینا, وہ ہمارا ہوگا, وہ ہمارا ہوگا. وہ آخرنا, اور جو آخری بندہ ہوگا وہ بھی ہمارا ہوگا. بتایا کیا ہے؟ جو کوئی اس خوشی میں شامل ہوگا چاہے وہ زمانے بیت جانے کے بعد بھی خوشی منائے, ہمارا ہے. اور جو پہلی دفعہ منائے وہ بھی ہمارا ہے. یعنی جس کو خوشیاں, ہماری خوشیاں اپنی خوشیاں لگے وہ ہمارا ہے, اور جس کو ہماری خوشی اپنی خوشی نہ لگے وہ ہمارا ہے. قرآن مجید کی آیت سورہ مائدہ, اس کی آیت نمبر 114. پھر ایک دفعہ کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. جو پہلا ہماری آمد پر خوش ہوگا وہ بھی ہمارا ہے. جو آخری ہماری خوشی میں شامل ہوگا, ہماری خوشی کو اپنی خوشی سمجھے گا, وہ بھی ہمارا ہے. اور جو اب یہاں رہتے ہوئے ہماری خوشی کو اپنی خوشی نہیں سمجھے گا, چاہے ہمارے دور میں ہے, ہمارے ساتھ ہے, ہمارا رشتے دار کیوں نہیں ہے, ہمارا چچا کیوں نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے. اور جو آخر میں ہوگا چاہے وہ جس نام سے اپنے آپ کو پکارے, اگر ہماری خوشی میں شامل نہیں ہوگا تو وہ ہمارا نہیں ہوگا. ہمارا وہی ہوگا جو آج بھی ہماری خوشیاں مناتا ہے اور جو بعد میں بھی ہماری خوشیاں مناتا ہے. ہم سند دیتے ہیں وہ ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ اہل سنت. بس سمجھ لو حضور کا کون ہے. بے شک, سبحان اللہ, جو حضور کی خوشیاں مناتے ہیں. اور پھر یہی نہیں بلکہ حضور نے اسے اپنا کہہ دیا. سبحان اللہ, کہ اسے شعور نہ ہو میں کس خوشی میں شامل ہوں. سبحان اللہ. سچی بات ہو سکتا ہے کہ اس کے شعور میں نہ ہو, ایسے جلسے میں آ گیا ہو, جلوس میں ویسے ہی شامل ہو گیا ہو اور ویسے ہی کسی جماعت میں آ کے بیٹھ گیا ہو, لیکن ان کی خوشیاں دیکھ کر خود خوش ہو گیا ہو, اصل خوشی کا پتہ ہی نہ ہو. ان میں جو شامل ہو گیا ہے ہمارا, ان کے ساتھ جو شامل ہو گیا وہ ہمارا ہے. اور یہاں یہ بھی بتا دیا خوشیاں وہی منائے گا جو ہمیں اپنا سمجھے گا, جو ہمیں اپنا سمجھے گا. اس لیے کہ خوشیاں تو اپنے ہی مناتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ. غیر تھوڑی خوشیاں مناتے ہیں, خوشیاں اپنے ہی مناتے ہیں, غیر کو خوشیوں سے روکتے ہیں. اور غیر خوشیاں اگر منائی جا رہی ہو تو جلتے ہیں, اور اگر ان سے ہو سکے تو خوشیوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. جو یہ عمل کریں ہمارے کب ہے, کیسے ہو سکتا ہے نہ خوشیوں میں شامل ہو بلکہ خوشیاں دیکھیں تو جل جائے, اور اگر اس سے ہو سکے تو خوشیوں پہ پابندیاں لگوائے. جو یہ عمل کرے وہ ہمارا کب ہے. صحیح ہے. جو ہماری خوشی میں خوش نہیں ہوا وہ ہمارا کب ہے. بے شک, بے شک. قرآن مجید کی آیت, اللہ اکبر, کھانا نازل ہوا, یہ نبی ان کو سنا دی گئی. اب ہم اپنی امت, اپنے اس دین, اپنی شریعت, اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے قرآن کو پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. سورہ جمعہ کی پہلی 3 آیتیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, هو الذی, توجہ, هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنا رسول بھیجا.
جس نے اللہ کو پہچاننا ہو پہلے وہ رسول کو پہچانے. جس کو رسول کی پہچان ہو گئی خدا کی پہچان ہو گئی. جس کو رسول کی پہچان ہو گئی اسے خدا کی پہچان ہو گئی. اللہ نے اپنا تعارف کرا. ٹھیک ہے, جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, سلام کیا, ان کی صحبت میں بیٹھے, قرآن سنا, ان کی محفل میں بیٹھ کر فیض یاب ہوئے, ٹھیک ہے, ان کو تو فیض ملا. جو ہم جیسے بعد میں آئے ہیں وہ کیا کریں؟ بھئی ہم جیسے بعد میں آئے ہیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں میسر نہ آئی, زیارت میسر نہ آئی, ساتھ بیٹھنا میسر نہ آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیماً اٹھ کھڑا ہونا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھاگنا, چلنا, جہاد کرنا ہمیں میسر نہ آئے آپ کے دور میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے حبیب آپ کے ماننے والے صرف آپ کے دور میں نہیں ہیں, قیامت تک آئیں گے, قیامت تک آئیں گے. پھر ہوگا کیا؟ وآخرین منہم, وہ جو اس دور میں نہیں ہیں آئیں گے بعد میں, مزاج ان کا بھی ان جیسا ہوگا, طبیعت اور نیت, عقیدہ اور سوچ ان کی بھی ان جیسی ہوگی. آئے نہیں ہیں ابھی, موجود نہیں ہیں ابھی, آئیں گے بعد میں, لیکن عقیدہ یہی ہوگا, سوچ یہی ہوگی, آپ سے عقیدت یہی ہوگی, آپ سے محبت عشق اسی میں یاد ہوگا. ہوں گے بعد میں, کوئی بات نہیں, بعد میں آئے ہیں یا پہلے آئے ہیں, عقیدہ اور محبت جو ایک ہے, اللہ فرماتا ہے منہم, بعد میں آنے والے بھی انہی میں شامل ہیں. سبحان اللہ, انہی میں شامل ہیں. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, جس طرح میرا فضل و کرم ان پہ برس رہا ہے, بعد میں آنے والوں پر بھی اسی طرح برس. ہم اپنے آپ کو ان میں شامل نہیں کر رہے, اللہ نے خود ہمیں شامل. سبحان اللہ, جب اللہ نے ہمیں ان میں شامل کیا ہے تو صحابہ جیسی خوشی ہمیں کیوں ہے؟ جن کو اللہ نظریے, عقیدے, سوچ اور محبت کی وجہ سے صحابہ کرام کی جماعت میں شامل کر رہا ہے, اگرچہ درجہ صحابیت میں نہیں پہنچ رہے, اللہ نے فرمایا انہی میں سے ہے, تو پھر ہم اپنے آپ کو ان سے خارج کیوں کریں؟ اور جب اللہ کہہ رہا ہے ان پہ فضل ہے, تو فرمایا ان کے بعد آنے والے جو اسی سوچ کے ہوں گے ان پہ بھی اللہ کا فضل اسی طرح. تو حضور کے آنے کی خوشی جس طرح صحابہ کرام کو تھی ہمیں بھی اسی طرح ہے. حقیقت ہے, خوشیوں میں کمی نہیں ہے. ان کی جو فضیلت ہے ہم ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے, لیکن خوشیوں کے اعتبار سے, خدا کی قسم عقیدت کے اعتبار سے, محبت کے اعتبار سے ہم ان سے اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھتے. فضل اللہ کا ہے جسے عطا کر دے, جو فضیلت اللہ نے انہیں دی ہے, نہ ہم اس کے خواہش مند ہیں, نہ ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہمیں بھی وہ مرتبہ ملے, نہ مل سکتا ہے نہ ہماری خواہش ہے. ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے عقیدت و محبت میں ہمیں صحابہ کی صف میں شامل کر دیا ہے. یہ بھی بڑا فضل ہے. سبحان اللہ, بے شک بڑا فضل. اب براہ راست یہ تھے اشارے قرآنی آیات کے جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل, یہ ذکر کی محفلیں سجانے کے بارے میں بتائی ہے. یہ آیات کی اشارے تھے, براہ راست بالکل سیدھا اشارہ, بالکل سیدھی آیت. سبحان اللہ. اس محفل کی میلاد نبی منانے کی شرعی حیثیت خود بخود واضح ہو جائے گی. ایک دفعہ درود پڑھیں. سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 57 اور 58. 57 اور 58 ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الناس, اے لوگوں, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے
نصیحت کا سامان آ گیا ہے. وشفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کا علاج آ گیا ہے. دل کی بیماریوں کا علاج آ گیا ہے. وہدن، اور راہ ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا ہے. ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت کی نوید آ گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی بات اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو متوجہ کیا، سارے لوگوں کو متوجہ کیا کہ میرا فضل کسی خاص کے لیے نہیں ہے، چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرا فضل سب کے لیے عام ہے. جس طرح بارش ہر ایک کے لیے برستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہدایت کے حوالے سے بھی سب کے لیے ہے. سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ جن کے لیے یہ ہدایت، یہ رحمت، یہ دلوں کی بیماری کا علاج، جن کے لیے نصیحت آئی ہے، وہ کریں کیا؟ اللہ نے فرمایا حبیب انہیں بتا دو، انہیں خود فرما دو، جو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت تمہیں ملی ہے، کیا کرو؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ. اور آپ دیکھیں، میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں، امید کافی ہے جب آپ یہ آیت پڑھیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا. اللہ نے فرمایا قل، حبیب بتاؤ انہیں. آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ. آپ فرمائیں بے شک یا رسول اللہ، آپ انہیں فرمائیں، حکم دیں، بے شک. ان کو بتائیں. ایک بات، بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت پر، فبذالک، اسی بات پر، فلیفرحوا، ضرور بالضرور خوشی منائیں. ضرور بالضرور خوشی منائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ رحمت اور اللہ کا فضل ہے کیا. میری بات نہیں، بے شک. میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں اور تفسیر ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی. تفسیر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں جہاں بھی قرآن مجید میں فضل اور رحمت کا لفظ اکٹھا آ جائے، جہاں بھی فضل اور رحمت کا لفظ اکٹھا ذکر ہو جائے، یعنی فضل کے فوراً بعد رحمت آ جائے یا رحمت کے فوراً بعد فضل کا لفظ آ جائے، یہ دو لفظ جہاں بھی اکٹھے ہو جائیں، قرآن کی ہر آیت میں جہاں بھی یہ اکٹھے ہو جائیں، وہاں فضل اور رحمت دونوں سے مراد حضور کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس قرآن مجید کی پوری تفسیر کے سب سے پہلے مفسر ہیں اور صحابی رسول ہیں، بے شک. جن کو حضور نے خود دعا دی، سبحان اللہ. جن کو حضور نے خود دعا دی. ظاہری بات ہے ان کی جو تفسیر ہوگی حضور ہی کی تفسیر ہوگی. اور آپ کے علم میں ہو جتنے بھی لوگ ہیں، اہل علم جتنے بھی ہیں، جانتے ہیں کہ جب کوئی صحابی کسی عبادت کی بات کرے، کسی عبادت پہ درجات کی بات کرے یا کوئی معنی بیان کرے، تو انڈائریکٹ وہ بات حضور کی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ پھر زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بظاہر صحابی کے لگتے ہیں، حقیقت میں وہ الفاظ حضور کے ہوتے ہیں. صحابی جب ایسی بات کرے جس کا تعلق عبادات سے ہو، جائز اور ناجائز سے ہو، جنت دوزخ سے ہو، قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے جب کوئی صحابی بات کرتا ہے تو وہ بات صحابی کی نہیں ہوتی، حقیقت میں حضور کی بات. بے شک بے شک. اگر کوئی آدمی انڈائریکٹ جو حضور کی بات ہے، حضور کی بات نہ سمجھے، چلو صحابی کی ہی بات سمجھ لے، میں کہہ سکتا ہوں کم از کم صحابہ کے نزدیک بھی یہ بات تو ڈن ہے نا کہ جہاں بھی قرآن مجید میں فضل اور رحمت کا لفظ یکجا ہو جائے، وہاں سے مراد حضور کی ذات ہے. صحابہ کا عقیدہ تو یہ ہے نا. بے شک. چلو کم از کم اتنی بات ہم مان لیں، حضور کی بات نہ صحیح، صحابی کی بات تو ہے نا. اب صحابی یہی سمجھتے ہیں
خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ اور حضور ایک دفعہ آئے تو روز روز تھوڑے آتے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جلوے حضور کے صحابہ کرام نے دیکھے ہم دیکھنے سے قاصر ہیں، لیکن قرآن مجید صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، ہر مومن کے لیے. اپنے آپ کو ایمان سے خارج سمجھ لو، نہ مناؤ خوشیاں. اور اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں تو قرآن مجید اہل ایمان کو خطاب کرتا ہے، تم پہ فرض ہوتا ہے کہ تم حضور کی آمد پہ خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ، حضور کی آمد پہ خوشیاں کیا مناؤ. کیا بات ہے، کیا بات. واہ. ایک بات دوسری بات، وہ خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانے کا عمل ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو، اکٹھا کر رہے ہو، اپنا ذخیرہ بنا رہے ہو. اور جو چیز انسان جمع کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق ہے مادیات سے، ایک کا تعلق ہے روحانیات سے. جس کا تعلق مادی دنیا سے ہے وہ پیسہ، مال و دولت، جائیداد، کوٹھیاں، بنگلے، اللہ نے فرمایا ساری دنیا تمہیں دی جائے، ادھر تم حضور کی خوشی مناؤ تو ساری دنیا پیچھے رہ جاتی ہے، حضور کی خوشی نمبر لے جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے مادی دنیا. اب روحانی دنیا میں نماز پڑھنا، روزے رکھنا، عبادات بجا لانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جو چیز تم کہہ سکتے ہو عبادت میں آتی ہے، اس کا تعلق ہے روحانیات سے، اسپرٹ سے. فرمایا کہ اگر تمہارے پاس عبادات بھی ہوں، ایک طرف عبادات کو رکھ دو، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آمد کی خوشی کو رکھ دو، تو حضور کی آمد کی خوشی پھر بھی نمبر لے جائے. سبحان اللہ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، آقا کی آمد، سارے کی آمد. یہ الگ الگ ہوں تو حضور کی آمد پہ خوشی نمبر لے جاتی ہے. اور ان دونوں کو اکٹھا رکھنا، پوری دنیا کی عبادات بھی ایک طرف، پوری دنیا کی دولتیں، پیسے، سرمائے، سب کچھ ایک طرف، دونوں اکٹھی ہو جائے، ایک ڈھیر لگ جائے اور ادھر حضور کی خوشی آ جائے، تو اللہ نے فرمایا میری نگاہ میں حضور کی آمد پر خوشی منانا تمام کائنات سے بہتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر بہتر ہونے کا فیصلہ انسان بھی کرتا ہے. ایک فیصلہ انسان کرتا ہے، ایک فیصلہ انسان کرتا ہے، ایک فیصلہ خود خدا کا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک فیصلہ آپ کریں، ایک فیصلہ خدا کرے، فیصلہ کس کا بہتر ہے؟ خدا کا. اللہ فرماتے ہیں میرے فیصلے میں، میرے علم میں اور میری حکمت میں تو یہ ہے کہ میں نے اپنا حبیب جو تمہیں عطا کیا ہے اس کی خوشی منانا میرے سامنے تمہاری عبادتوں سے بھی بڑھ کر ہے، تمہارے مال و دولت سے بھی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. اور کوئی کہے شاید یہ جذبات کی بات ہے تو اس کو بھی بتاتا جاؤں. یہ آیت تم نے بار بار سنی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے پاس آنے والی ایک ایک نعمت میرا احسان ہے، ایک ایک نعمت میرا احسان ہے، لیکن کسی احسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کوئی بات نہیں کی. شکر کی بات ضرور کی ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اور دوں گا، لیکن کسی نعمت کو خصوصی طور پہ ذکر کر کے احسان کے طور پر پیش نہیں کیا. لیکن جب حضور کی آمد کی بات ہوئی تو حضور کا نام بھی لیا، حضور کا نام بھی لیا اور حضور کے آنے کو احسان عظیم بھی کہا. حضور کے آنے کو احسان عظیم بھی کہا. اللہ کی نگاہ میں حضور کی آمد اگر احسان عظیم ہے، احسان عظیم پوری کائنات میں احسان عظیم ہے، تو پھر اس کا وزن بھی کائنات سے بڑا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے بتا دیا کعبہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اور میں کہہ سکتا ہوں عرش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، جنت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، اور ان سے پیچھے جتنی نعمتیں ہیں ایک طرف رکھ دو، بڑی سے بڑی نعمت ایک طرف رکھ دو. اللہ رب العزت نے کبھی یہ نہیں فرمایا میرا احسان ہے، یہ نہیں فرمایا تمہیں میں نے کعبہ دیا ہے تو میرا احسان ہے، تمہیں میں نے قرآن دیا ہے تو میرا احسان ہے. جب حضور کی بات آئی تو فرمایا ہاں تم پر میرا احسان ہے. اس لیے فرمایا وہ خیر مما یجمعون، حضور کی آمد میں جو تم خوشی مناؤ گے نا، میرے نزدیک حضور سراپا جود و سخا
पूरी कायनात की नेमतें एक तरफ। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अब आखिरी बात काबिल तवज्जो है। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद मनाया। ये सवाल जगह जगह होता है, बच्चे बच्चे को रटवा दिया है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश में खुशी मनाई? खुदा की कसम, जिद जहां भी होती है जिद होती है, और झूठ जहां भी हो झूठ झूठी होती है, ठीक है, और इनकार जहां भी होता है इनकार होता है। देखो इस हवाले से ये कहते हैं कि हुजूर ने अपनी आमद की अपनी विलादत की खुशी मनाई। सवाल करते हैं और सवाल के पर्दे में कहते हैं कि नहीं मनाई। सवाल करके मकसद यही होता है कि हुजूर ने खुशी नहीं मनाई। और जब नफली रोज़ों की फजीलत बयान करते हैं कि नफली रोज़े रखना अल्लाह को कितने पसंद है, उसमें खुद हदीस सुनाते हैं। हुजूर से जब पूछा गया हुजूर ये बताइए आप सोमवार का और जुमेरात का रोज़ा क्यों रखते हैं? ठीक है, और सोमवार का रोज़ा एक दफ़ा नहीं, एक हफ्ते में नहीं, जब भी हफ्ते में सोमवार आता है हुजूर रोज़े से होते हैं। जब पूछा हुजूर ये बताइए आप सोमवार को रोज़ा क्यों रखते हैं? सुनिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दिन तो मैं पैदा हुआ था। सुभान अल्लाह। इस दिन तो मैं पैदा हुआ था। मैं आपसे पूछता हूँ हुजूर हर सोमवार पैदा होते थे? क्या बात है ना, हुजूर हर सोमवार को पैदा होते थे? नहीं, लेकिन खुशी हर सोमवार मनाते थे। साल बाद मनाए तो हर सोमवार को मनाए तो शरीयत। हुजूर हर सोमवार को मनाए अपनी विलादत की खुशी और इजहार करें रोजे रख के। और कोई पूछता है चलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोजे रखते हैं, तो हम भी रोजे रख लिया, ठीक है, हम भी रोजे रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी रोजे रखते हैं। सोमवार का रोजा हम भी रखते हैं। ये हुजूर की मेहरबानी और इनायत है कि इस रोजे को फर्ज नहीं कहा, नहीं तो रोजा खोर हुजूर की आमद में अगर खुशी में रोजा न रखते तो गुनाहगार होते। वो तो ये भी फर्ज है। हाँ, तो गुनाहगार होते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी हिकमत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोजे रखवाए और अहले मोहब्बत के लिए रोजे सुन्नत बना दिए, लेकिन फर्ज न बनाए, ताकि हुजूर की आमद की खुशी में अगर कोई रोजा न रख सके तो गुनाहगार हो। तो क्या बात है गुनाहगार खुदा की कसम जवाहर में बिहार पढ़ के देखिए, अल्लाह यूसुफ नबहानी पता है क्या लिखते हैं? काबिल तो जो बात आ गई है कह देता हूँ, पहले इस बात को मुकम्मल करूँ कि हुजूर हर सोमवार को अपनी आमद की खुशी मनाते हैं, तो फिर ये फतवा हुजूर पे लगा आका आप एक सोमवार को हर सोमवार को रोजा क्यों रखते हो? और कहते भी हो फी है बोली तो मैं इसलिए रोजा रखता हूँ कि इस दिन में पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। ये फतवा हुजूर पे लगा है। हाँ, फतवा लगता नहीं है, चुप हो जाते हैं और इस हदीस को उम्मत से भी छुपाते हैं, खुसूसन विलादत की खुशी के हवाले से। वैसे नफली रोजों की बात आए तो जरूर बयान करते हैं। रोजों से मोहब्बत है, जिसने रोजे दिए हैं उसे ले जाओ अपने रोजे। हाँ बेशक ले जाओ अपने रोजे। साहिब रोजा से या रोजे देने वाले से अगर मोहब्बत नहीं है तो रोजे का फिर क्या फायदा? हम नहीं कहते तुम जरूर रोजे रखो, लेकिन कम से कम इनकार तो ना करो। कम से कम एक बात आ गई थी, अचानक बात आ गई, वो तैयारी करके नहीं आया था, बस जहन में आ गई है। जुमे का दिन अफजल है, बेशक जुमे का दिन अफजल है मानते हैं। और फिर पूरे जुमे के दिन में सबसे अफजल नमाज असर से मगरिब तक के, ठीक है। हुजूर ने इसकी वजह बताई कि ये दिन क्यों अफजल है। आपने फरमाया सारे दिन को फजीलत इसलिए है कि इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ये दिन अफजल है। मिलाद आदम, हाँ, मिलाद आदम की खुशी में अल्लाह ने इस दिन को फजीलत दी, ठीक है। और फिर फरमाया असर से मगरिब तक दुआ कबूल होती है। ये वक्त अफजल क्यों है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यही वक्त असर से लेकर मगरिब तक का पूरा वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस में रूह फूंकने का था, रूह फूंकने का था। तो ये वक्त फिर अफजल हुआ। मुझसे किसी ने पूछा
کہ یہ وقت ایسا ہے، یہ دن ایسا ہے، دن افضل ہے، وقت افضل ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی کون سی فضیلت ہے؟ توجہ فرمایا، سب جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت سے آپ ہم مانتے ہیں اور دل و جان سے مانتے ہیں، بے شک ذرا برابر ہمیں شک و شبہ نہیں ہے۔ بالکل حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا دن 7ویں دن آتا ہے، حضور کی ولادت کا دن بھی 7ویں دن آتا ہے، لیکن برکتیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے دن کی ایک دن تک محدود ہے، ایک دن تک محدود ہے، اور حضور کی ولادت کی رات اپنی جگہ لیکن وقت پورے ہفتے میں تقسیم ہے۔ سبحان اللہ، وقت پورے ہفتے میں ہفتے پر تقسیم ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی آدمی اپنی دعا قبول کرانا چاہے، ضروری کام کرانا چاہے تو دعا مانگنے کا جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک ہفتہ انتظار کریں، پھر وہ دن آئے گا۔ لیکن اگر روز اپنی دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ رحمت عام ہے حضور کی ولادت کے وقت کی، تہجد کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، وہ روز آتا ہے۔ وہ حضرت آدم کی فضیلت تھی، یہ حضور کی فضیلت ہے۔ جس طرح حضور کا وجود پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، آپ کی پیدائش کا وقت بھی سب کے لیے رحمت ہے۔ اگر ہفتے تک وہ نہ جیے تو دعا قبول کرانے کے لیے کون سا وقت ڈھونڈے؟ ہر رات صبح کے وقت آتا ہے، اور اللہ کی شان یہاں بندہ بیٹھ کے دعا کرتا ہے جمعہ کے دن، اور ہر روز صبح آدھی رات کے بعد اللہ دعا سننے کے لیے خود دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جگاتا ہے اللہ، آسمان سے نازل ہوتا ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ، اور صرف وقت نہیں دیتا۔ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ جب جمعے کا دن ہو، عصر کا وقت شروع ہو اور مغرب کے وقت تک اللہ نے آواز دی ہو کہ میں قریب آ گیا ہوں، دعا مانگنی ہے تو مانگ لو، کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو بخشش مانگے۔ اللہ رب العزت نے کبھی نہیں فرمایا، لیکن جب حضور کی ولادت کا وقت آتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ نزول بھی فرماتا ہے، آوازیں بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور رحمت در در پہ آئی ہوتی ہے، ہر دروازے پہ رحمت آئی ہوتی ہے، صرف رحمت آئی نہیں ہوتی، اللہ فرماتا ہے ہر میں مسترزق، کسی کو رزق کی ضرورت ہے تو میں دینے آتا ہوں، ہر میں مستغفر، کسی کو بخشش کی ضرورت ہو میں دینے آتا ہوں، ہر میں داعٍ، کوئی دعا مانگنے والا ہے تو دعا قبول کرنے کے لیے یہاں آ گیا۔ اللہ اکبر، ذرا آپ فرق دیکھیں، وہ روز اور رحمتیں دروازے پر، وہ صرف جمعہ کے دن اور وہ بھی ایک مخصوص وقت میں، لیکن آواز نہیں آتی۔ جس کی قسمت ہوتی ہے وہ دعا مانگ کے دعائیں قبول کرا لیتا ہے، اور ادھر اللہ آوازیں دیتا ہے، جو بھی اٹھ کے ہاتھ پھیلاتا ہے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی، صحابہ نے منائی، یہ میں پورا قصیدہ پڑھنے لگا ہوں جو حضور کی ولادت کی خوشی میں میلاد النبی پر پڑھا گیا، واہ، سبحان اللہ، حضور کے سامنے پڑھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے والے کو ہمیشہ کی دعا دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، میں اس حدیث سے اس قصیدے کے وساطت سے اور اس قصیدے کو سن کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو بھی حضور کی شان میں قصیدے پڑھتا ہے وہ حضور کی دعا میں پہلے سے شامل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ قصیدہ لکھنے والا کون ہے؟ حضور کا چچا، حضور کے چچا حضرت عباس۔ اجازت مانگتا ہے حضور، میں نے آپ کی شان میں آپ کی ولادت کے حوالے سے قصیدہ لکھا ہے، اجازت ہے پڑھ کے سناؤں آپ کو؟ حضور میں آپ کو آپ کی نعت سناؤں؟ آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ خوانی کروں؟ حضور نے فرمایا ضرور، اور یہاں چند ایک اشعار ہے، ویسے قصیدہ 100 اشعار پر مشتمل، بے شک، بے شک، 100 اشعار پر بے مشتمل شک، ہے۔ وہ 2 تقریریں ہیں، سنیے قصیدہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں؟ من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخسف البرق۔ حضور توجہ، قابل توجہ بات ہے، خدا کی قسم، یہ پہلا شعر تو بہت
یہاں آنے سے پہلے، اس دنیا میں زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے، ان قبلہا آپ جنت کے درختوں ٹھنڈے ٹھنڈے سایوں میں موجود تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے پتے استعمال کر رہے تھے، آپ اس وقت بھی موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، باپ ہے حضرت آدم، باپ ہے حضرت آدم، حضور پہلے، حضور اولاد ہے پہلے، باپ ہے حضرت آدم، انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے حضرت آدم سے، لیکن حضرت آدم سے پہلے حضور موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا موجود تھا؟ اب سنیوں کا عقیدہ، حضور کا نور پہلے تھا۔ سبحان اللہ۔ جسمانیت حضرت آدم علیہ السلام کی محتاج بنی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کی نورانیت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے موجود۔ سبحان اللہ۔ اچھا آگے پھر ایک بات عرض کروں جو ہر شعر کے ساتھ آپ اس کو ملا لیں، اگر یہ بات ہوتی غلط ہے کہ آپ کا حضرت آدم سے بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا، یہ بات اگر ہوتی غلط، حضور فرماتے ہیں چچا تعریف اپنی جگہ، حقیقت اپنی جگہ، میں تو حضرت آدم کی اولاد ہوں، میں تو بعد میں پیدا ہوا ہوں، آپ یہ پہلے کی بات کہاں کر رہے ہیں؟ یہ غلط ہے، اس شعر کو درست کریں۔ بے شک ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی، نام سنتے نام میں غلطی ہوتی نام بدل دیتے، ایک پوری حقیقت آئی ہے، اگر غلط ہوتی تو حضور نہ بدلتے، سبحان اللہ۔ حضور بدل دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کے خوش ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تصدیق ہو رہی ہے۔ عباس یہ قصیدہ تیرا ہے، لفظ تیرے ہیں، میری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی بات ہو اور میں اس پہ چپ ہو جاؤں تو میری تصدیق سمجھی جاتی ہے، اور میری تصدیق کی وجہ سے دوسرے کے الفاظ حدیثیں تقریری بنتے ہیں، تو تمہارا قصیدہ میری تقریر میری حدیث بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پھر حدیث کے قانون میں، حدیث کی ٹرمینالوجی میں، حدیث کی 3 قسمیں، حدیث قولی جو حضور کا ارشاد ہو، حضور کے اپنے الفاظ ہو، حدیث فعلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو اپنا، اور تیسری حدیث تقریری، نہ حضور کا ارشاد ہو نہ حضور کا عمل ہو، عمل ہو تو صحابی کا، لفظ ہو تو صحابی کے، حضور اگر خاموش ہو جائے تو آپ کی خاموشی تصدیق بنتی ہے، اور جس لفظ جس عمل پہ حضور کی خاموشی تصدیق بن جائے، عمل اس کا ہوتا ہے، حدیث حضور کی کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عباس، اے میرے چچا، یہ شعر یہ قصیدہ ہے تیرا، لیکن میں چپ ہو رہا ہوں، میں خوش ہوں، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، میرا چپ ہو کے سننا اور میرا خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ میری حدیث بن گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس نے حضور کی ولادت میں یہ قصیدہ پڑھا، حضور نے سنا، بتاؤ میلاد النبی اور کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میلاد النبی اور کس کو کہتے ہیں؟ سنیے، ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مضغۃ ولا علق۔ سبحان اللہ۔ جب آپ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس کا حصہ بن کے جب جنتوں سے نیچے اترے تو آپ اس وقت نہ بشر تھے، نہ گوشت کا لوتھڑا تھے، نہ ہینگنگ باڈی، کیا کہتے ہیں اسے، لٹکا ہوا گوشت، نہ خون کا قطرہ لٹکا ہوا تھا، نہ آپ گوشت کا لوتھڑا تھے، نہ آپ بشر تھے، آپ کی نورانیت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پہ اتری، پہلے سے پیدا ہو چکے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پہ آئے۔ آگے فرمایا بل نطفۃ ترکب السفینہ وقد الجم نسل واہلھا الغرق۔ حبیب جب آپ اترے تو ہوا کیا؟ حضور آپ کشتیوں میں سوار رہے جبکہ لوگ دوسرے غرق ہوتے رہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ آپ سوار رہے اور دوسرے غرق ہو گئے، آپ وہاں بھی موجود تھے، سبحان اللہ۔ وہاں بھی موجود تھے۔ آگے فرمایا وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَدِمًا تَجُولُ فِيهَا وَلَسْتَ تَحْتَرِقُ۔ حضور
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ وہاں بھی موجود تھے. سبحان اللہ. آپ وہاں بھی موجود تھے. ہر شے جل رہی تھی, آپ کا نور نہیں جل رہا. آگے تنکر من سلم الى احمد اذا مضى عالم بدا قمر. حبیب آپ باری باری ایک جہان سے دوسرے جہان آتے رہے اور کسی کو پتہ تک نہیں چلا. اچھا اگر کسی کو پتہ نہیں چلا, اے عباس تجھے کیسے پتہ چلا؟ کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, سبحان اللہ. ویسے تو تم کہہ رہے ہو کسی کو پتہ نہیں چلا, عباس تجھے کیسے پتہ چلا؟ عباس زبان حال سے کہتے ہیں جب سے حضور سے تعلق ہوا ہے. تمام علوم کا مرکز و مصدر حضور کی ذات ہے. میں ہوں چچا, ہوں بڑا, رشتے میں باپ کے برابر ہوں, لیکن جب تک آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوا تھا کچھ بھی پتہ نہیں تھا. اور جب آپ سے تعلق جڑا ہے تو جو جنت میں باپ کی پیدائش کے وقت تھا اور میرے پیدا ہونے سے پہلے تھا, انبیاء کرام کے علوم بھی سارے آپ کی رسالت سے آ گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وانت لما ولدت. سنیے سنیے, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کس نے بیان کیا؟ حضرت عباس حدیث کس کی ہے؟ حضور دور کی. یہ ذہن میں رکھیں. بے شک. لفظ کس کے ہیں؟ حضرت عباس. حضرت عباس کے. حدیث کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنور الافق. آپ سبحان اللہ. زمین جگمگا اٹھی. سبحان اللہ. زمین جگمگا اٹھی ہے. وضاءت بنور, صرف زمین نہیں ساری کائنات آپ کے نور سے روشن ہو گئی. سبحان اللہ. آپ تو نور نہیں ہیں, آپ تو بشر ہیں. آپ تو بشر ہیں. تمہارے چچا تمہیں نور کہہ رہے ہیں اور تم چپ بیٹھے ہو. ٹھیک ہے نا بات, اس پہ اختلاف ہوتا ہے نا, گڑبڑ ہوتی ہے. تو بشر ہیں بھئی. یہ بات حضرت عباس کو سمجھاؤ. حضرت عباس کی زبان سے حضور کے بارے میں نور کا لفظ نکل گیا ہے تو پھر حضور کو سمجھاؤ. خاکم بدہن نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آئی جو قصیدہ سن رہے ہیں, اور نہ حضرت عباس کو یہ بات سمجھ آئی جو قصیدہ لکھ رہے ہیں. تمہیں جلدی سمجھ آ گئی ہے حضور نور نہیں تھے, بشر تھے. استغفر اللہ. اور صرف نور کی بات نہیں کی بلکہ فرمایا وضاءت بنور الافق. حضور آپ کے نور سے صرف زمین آپ کا گھر نہیں چلتا, کائنات میں جہاں جہاں روشنی ہے آپ کے نور کی وجہ سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فنحن فی ذاک الضیاء وفی النور وسبل الرشاد نخترق. اس نور کا حصہ ہمیں بھی ملا ہے, اس لیے نور کی باتیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اس نور کا حصہ ہمیں بھی ملا ہے تو نور کی باتیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ظاہری بات ہے جس کو نور ملے گا وہ نور کی باتیں کرے گا, جس کو ظلمت ملے گی وہ ظلمت کی باتیں کرے گا. اللہ رب العزت اپنے مقدر کی بات خوش ہے اس بات پہ. اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ رب العزت آپ کو حضور کی محفل سجانے کی توفیق عطا